لاشوں کو کہ آپ کو کوئٹہ لیے چلتے ہیں جہاں نواب ثناء اللہ زہری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. ہماری لاشوں کو ہمیں نہیں دیا گیا تو ہم شکر گزار ہیں ان بلوچوں کے، ہم ان سندھیوں کے، خاص کر آپ کے دادا کے، جنہوں نے میرے ماموں اور جنہوں نے میرے عزیزوں کے لاشوں کو باعزت طریقے سے یہاں پر پہنچایا. ہمیں پنجاب سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے. جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تو نواز شریف نے کہا نہیں نواب صاحب ہم انشاءاللہ آپ کو عزت دیں گے، ہم انشاءاللہ وہ کریں گے. آپ نے دیکھا کہ میرے بچوں کے قاتلوں کے کہنے پر بیٹھے ہیں آپ سب یہاں پر آج. ان کے قاتلوں کے اس پہ انہوں نے ہمیں جو ہے بے عزت کیا نواز شریف نے. اور ہم نے پھانسی کے پندے کو چوم کے، ایوب خان کے زمانے میں ہم جو ہے پھانسی پر ہمارے شہدا گئے ہیں. انگریزوں کے دور سے لے کر آج تک ہم اپنی عزت کی خاطر جو ہے اپنا سر کٹاتے آئے ہیں، سر نہیں جھکایا ہے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نواز شریف ہر ایک کو کہتا ہے. اس دن میں چودھری نثار کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم چیئرمین صاحب سننے والی بات ہے کہ ہم 30 آدمی تھے، ہم نے آئی جی آئی بنایا اور ہم نے جو ہے 90 کی الیکشن میں پھر غلام اسحاق خان کو اپنے ساتھ ملایا، کیونکہ اس سیاست کا میں حصہ رہا ہوں. میں 88 سے بھی سیاست کر رہا ہوں. اور ہم نے نواز شریف کو آگے کیا. پھر اس کے بعد ہم نے غلام اسحاق خان کے ذریعے کانسپرنسی کی، سازش کی اور بی بی شہید کی، ہم نے حکومت ختم کی. اور اس کے بعد ہم نے نواز شریف کو پھر دوبارہ آگے کیا اور اس کو پرائم منسٹر بنایا. سب سے پہلے نواز شریف کا شکار غلام اسحاق خان بنا. خدا تو نواز شریف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو کہ شرست میں ہی وفا نہیں ہے. اس کے بعد جب میں مسلم لیگ کا صدر بنا، یہاں پر ہم نے کام کی. جنرل صاحب کو گواہ ہے جنرل صاحب، میں نے جنرل صاحب کو کہا کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ یہ بلوچستان میں جیت تو ہم رہے ہیں، لیکن یہ حکومت جو ہے قوم پرستوں کو 2013 کی جناب چیئرمین میں بات کر رہا ہوں، قوم پرستوں کو دینے کی بات کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ پیٹھ پیچھے میں بات کر رہا ہوں. جنرل صاحب کو میں نے ریونڈ بھیجا. جنرل صاحب نے کہا اس سے بات کی نہیں جنرل صاحب کیسے میں پاگل ہوں گا. اور جنرل صاحب نے کہا اس کو کہ ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ہم نے کام کیا ہے، ہم جیت جائیں گے. اگر میری پارٹی جیتتی ہے میں پاگل ہوں کسی اور کو دوں گا. اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے خود اس سے جنرل صاحب کے سامنے بات کی. پھر اس نے کہا کہ نہیں میں پاگل ہوں، میری پارٹی جیتے گی اور میں اٹھا کر کسی اور کو جو ہے حکومت دوں گا. تو بلوچستان کے عوام لوگ سب گواہ ہے کہ جس کی میجورٹی نہیں تھی، تیسری نمبر کی جو پارٹی تھی، نواب شاوانی بھی اس کا گواہ ہے، تیسرے نمبر کی پارٹی جس کے 8-9 ممبر تھے، اس کے اوپر نواز شریف نے 22 جس کے ممبر تھے مسلم لیگ نے ان کے 23 ممبر تھے، ان کے اوپر نواز شریف نے ترجیح دی اور اس کو وزیر اعلیٰ دیا. اس کے بعد بھی میں نواز شریف کا شکریہ ادا نہیں کروں گا
وہ جو اتحادی تھے ان میں آپس میں پھر اختلافات پیدا ہوئے اور ڈاکٹر مالک سے حکومت نہیں چلی اور پختونخوا میپ میں انہیں اختلافات پیدا ہوئے، پھر انہوں نے مجبور ہو کے 2.5 سالہ جو معاہدہ تھا اس پہ عمل درآمد کیا۔ اگر نواز شریف کا بس چلتا وہ اگلا جو 2.5 سال ہے اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کرتا۔ تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے اچھی طریقے سے آپ کے والد صاحب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میں 88 سے 87 سے 86 سے بی بی شہید کے ساتھ آپ کے والد کے ساتھ رہا ہوں، ہم اکٹھے رہے ہیں، تو وہ میرے مزاج کو بھی جانتے ہیں۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، انشاءاللہ ہمیں عزت چاہیے۔ ہم آپ بھی بھٹو کے نواسے ہیں، ہم آپ سے یہی توقع رکھیں گے کہ آپ جو نواز شریف نے ہمارے ساتھ کیا وہ آپ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے میں بھی شہیدوں کا وارث ہوں، بلاول بھی شہیدوں کا وارث ہے، اسی لیے اس پارٹی کو میں نے جوائن کیا اپنے تمام بلوچستان کے عوام کے لوگوں کے ساتھ۔ آج سے ہم پیپلز پارٹی کا باقاعدہ حصہ ہیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہم ایک ورکر کی حیثیت سے میں اپنا کہتا ہوں، میں ورکر کی حیثیت سے کام کروں گا پیپلز پارٹی کے لیے، اور مسلم لیگ کے لیے جتنا میں نے کام کیا، قربانیاں دی، اس سے بڑھ کر میں دوں گا، اس لیے کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے۔ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو جس کو میں بہن کہتا تھا، میری بہن، شہید بہن کی جو ہے یہ پارٹی ہے، اور بلاول بھٹو کی پارٹی ہے، آصف زرداری کی پارٹی ہے۔ اس میں تو میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے جو ہے اس پارٹی کو آگے لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور یہاں سے انشاءاللہ جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ ہم نے وہ کیا ہے، یہاں سے 2013 کے الیکشن میں ہم نے 7 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جو ہے نواز شریف کو دی، بلوچستان سے دی تھی، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی جتنے بھی جو صوبائی اسمبلی سے میں سیٹیں آئیں گی، ہماری کوشش ہوگی اسی حساب سے، اسی ریشو سے جو ہے نیشنل اسمبلی میں بھی ہماری پارٹی کی نمائندگی ہو، اور 6 سیٹیں ہو، 7 سیٹیں ہو، جتنی بھی ہو ہم آپ کو دیں، اور ہماری خواہش ہوگی کہ مستقبل کا وزیر اعظم جو ہے بلاول بھٹو ہو۔ اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سب کھڑے ہیں، صادق جان کھڑا ہے، صابر جان کھڑا ہے، یہ سب کھڑے ہیں، یہ پارٹی سے ہٹ کے ہم ایسے سمجھے ایک ہی پارٹی میں ہی رہے ہیں، ایک ہی پارٹی میں رہے ہیں۔ یہ میں جب وزیر اعلیٰ تھا بغیر پوچھے، یہ صابر جان ہے، بغیر پوچھے میرے دفتر میں آتے تھے، اور کبھی میں نے وہ نہیں کیا ہے۔ آج تو مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ میرے والد صاحب نے کام کیا، میں اس پارٹی میں دوبارہ آیا ہوں۔ اس کا گواہ جو ہے، اس کا گواہ صابر بلوچ ہے، یہ یہاں پر کھڑا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ جناب چیئرمین، میں آپ کا
ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکال کے یہاں پر جو ہے یہاں پر آئے. مختصراً میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کے حوالے سے کہا تھا کہ کشمیر نیشنل اس میں یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے جو تاریخی ایوب خان کے زمانے میں ڈکٹیٹر ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے جو تاریخی تقریر کی تھی کہ ہم 1000 سال تک کشمیر کے لیے لڑیں گے, 1000 سال تک ہم کشمیر کے لیے لڑیں گے. تو انشاءاللہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا سلوگن تھا کشمیر کے حوالے سے, انشاءاللہ جو آپ کا سلوگن ہوگا کشمیر کے حوالے سے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, بلوچستان کے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہاتھ اٹھا کر بولے, ہاتھ اٹھا کر بولے, کھڑے ہو انشاءاللہ. اور یہاں پر جس طرح شہادتوں کی بات ہوئی, آپ کی پارٹی بھی شہیدوں کی پارٹی ہے. میرے بلوچستان میں جتنے را فنڈڈ لوگوں نے یہاں پر جناب چیئرمین یہاں پر لوگوں کو شہید کیا ہے, ان سب کو میں سکندر سمجھتا ہوں. ان سب کا میں اور آپ وارث ہے, ان سب کا میں اور آپ وارث ہے. اور انشاءاللہ جو را فنڈڈ لوگ ہیں یہاں پر, انشاءاللہ آپ کے تعاون سے. سردار ثناء اللہ زہری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. ثناء اللہ زہری اور عبدالقادر بلوچ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ہے. آج ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف میں وفا نہیں ہے. ان کا سب سے پہلے شکار غلام اسحاق خان بنے تھے, جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری خواہش ہے مستقبل کے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں. جبکہ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کشمیر سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے ساتھ کھڑا رہے گا. جبکہ بلوچستان میں را فنڈڈ جو سے شہید لوگوں کے ہم سبھی وارث ہیں. خطاب کر رہے تھے سردار ثناء اللہ زہری. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.